ایک یہودی نے شام میں خواب دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے وہ اس نے مسلمانوں سے کہا کہ میں نے خواب میں تمہارے نبی کو دیکھا، اور نبی نے اس سے کہا اے یہودی ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے۔ تو شام میں یہ بات مشہور ہو گئی اور اتنی مشہور ہوئی کہ وہ بات مدینے تک آ گئی۔ تو مدینے میں صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ یہ یہودی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے نبی کو دیکھا ہے، کہ کوئی سازش تو اس کی نہیں ہے۔ تو اس پر تمام مدینے والوں نے کہا کہ جب کوئی بھی مسئلہ اٹک جائے تو علی کے گھر کی طرف جانا چاہیے۔ تو تمام صحابہ کرام نے یہ کہا علی تو اب دنیا میں نہیں رہے، ظاہری دنیا میں علی کے بیٹے حسین موجود ہے، چلو حسین کی بارگاہ میں یہ مسئلے کا حل ان کی بارگاہ سے ہو جائے گا۔ تمام صحابہ کرام امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ یہودی کا دعویٰ ہے کہ اس نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے اور نبی نے کہا ہے کہ یہ یہودی کلمہ پڑھ لے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سچ بول رہا ہے یا کوئی جھوٹ بات ہے، کوئی اس کا فتنہ ہے، کوئی فساد ہے یا اس کی کوئی سازش ہے؟ نبی نے امام حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، آؤ میرے گھر میں آؤ بیٹھو۔ سب کو گھر میں بٹھایا، پانی پلایا، کھجوریں کھلایا۔ تشریف لا چکے ہیں ماشاء اللہ، وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، دم مدار، دم مدار، یا معین، یا معین۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ہمارے آئے ہوئے مہمان عزیز پر درود کی بوچھار کریں، پھر اپنی بات آگے رکھیں۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نادع علیم، نادع علیم، نادع علیم، مظہر العزائب تزدنا لقاف النوائب، وَكُلُّ حَمٍّ وَغَمٍّ سَنَزَلِي بِعَظْمَتِكَ يَا اللَّهِ بِنَبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ بِوِلَایَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِي، ادرکنی 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 ادرکنی۔ حاضر محفل اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بزرگان دین اور میرے دوست برادر جو بھی حاضر ہیں، ان سب کی جو باتیں سنی اور خاص ہمارے مولانا ثناء حسین صاحب نے جو باتیں مولائے کائنات اور آپ کے والد مولا ابو طالب کی شان میں پیش کی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جناب منور صاحب جو کرناٹکا سے تشریف لائے گجرات کی سرزمین پر، اور جو آپ نے بہترین باتیں ہمارے بیچ میں رکھی، دل خوش ہو گیا۔ جو باتیں مجھے کہنی تھیں بزرگوں کے منہ سے نکل گئی، الحمدللہ بڑی مزہ آئی۔ اور ساتھ ساتھ حضور غریب نواز کے چشم و چراغ اور اجمیر کی اس پاک سرزمین سے تشریف لائے غیاث الدین صاحب جناب، الحمدللہ الحمدللہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ میرے برادران دوست جو صوفی خانقاہ ایسوسیشن سے بھی یہاں تشریف لائے کئی لوگ، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور مجھے اس پروگرام کے اندر جو انوائٹ کیا گیا ان سب کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اور منور صاحب نے جو بات رکھی بڑی مزہ آئی اس بات کو سن کر کہ کسی بھی پروگرام کے پہلے ایک فی طے کی جاتی ہے، ایک فی طے کی جاتی ہے جن کا کام ہے ان لوگوں سے، ویسے ہمارا نہیں ہے یہ کام کہ بھئی کیا ہدیہ، کیا نذرانہ، کون سی گاڑی، کون سا ہوٹل ملے گا، پر الحمدللہ الحمدللہ یہ مولائی کبھی نہیں کرتے۔ ہم آنے کے پہلے محفل میں یہ پوچھتے ہیں کہ محفل کے چراغ کون ہیں، یہی ہمارا ہدیہ ہے، اور اس کے چاہنے والے کتنے ہیں یہی ہمارا ہدیہ ہے۔ یہ محفل سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً بحقیقتاً جو ہے علی کے چاہنے والے کم ہی ہوتے ہیں، تبھی اتنی آبادی کم ہے۔ نعرہ حیدری، اگر یہی پروگرام کسی حضرت کے نام سے، کسی مولانا صاحب کے نام سے، کسی مفتی صاحب کے نام سے ہوتا تو نہ جانے کتنی بھیڑ ہوتی اور یہاں جگہ پیر رکھنے کو جگہ نہ ہوتی۔ یہ دیکھ کر
بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے طلبگار بس اتنے ہی لوگ ہیں؟ کیا جنت کے طلبگاری اتنے ہی لوگوں کو ہے؟ اگر ہماری زبان میں کہیں تو موکش اتنے لوگوں کو ہی چاہیے؟ کیا اتنے لوگوں کو ہی نجات چاہیے؟ الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ یقین ہے کہ یہ مولائی ہیں، اور ایک حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب میرے اہل بیت کا ذکر چھڑے، جب کہیں بھی میرے اہل بیت کا ذکر چھڑا جائے، اے فرشتوں اپنے پروں سے وہاں سایہ کرنا اور اپنے پروں پر وہ عبادت کو لکھ لیا کرنا۔ جب حشر کا میدان ہو اور اس محفل میں جو شرکت کریں جو لوگ ہیں ان کی عبادت کو اپنے پروں پر لکھ کر مجھے بتانا، میں پنجتن کے وسیلے، اہل بیت کے وسیلے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں یہاں کہ اس دربار میں، اس محفل میں اور ان بزرگوں کے دربار میں، یہ دربار ہی بن گیا، بھلے اب اس کے پہلے پارٹی پلاٹ ہوگا یہ، پر اب یہ جو ہے خانقاہ اور دربار ہے کیونکہ درباری لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ یاد رکھنا یہ رات آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی الحمدللہ۔ اور پھر اس پر ہماری بات ہم رکھیں کہ میں جہاں سے جو ہے آیا ہوں دربار حضور سید علی میرا داتار، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ شہنشاہ گجرات ہیں اور اسی در کا میں غلام ہوں، کیونکہ اولاد کہنے کے لیے میری زبان لرزاتی ہے، کیونکہ اولاد ہونے کے لیے ایک جذبہ چاہیے، اگر غلامی بھی قبول ہے تو اس در کے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اس دربار کی چند باتیں جو رکھ کر پھر میں اپنے ایسوسیشن کا انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ حضور سید علی میرا داتار کے دربار سے جو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم گجرات سے ہیں اور اتنے نزدیک اس احمد آباد کی سرزمین سے ہیں، کیونکہ سرکار کا جنم اسی زمین پر ہوا تھا۔ حضور سید علی میرا داتار کا جنم اسی زمین خانپور میں ہوا تھا، جو خانپور سید واڑہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا جنم اس زمین پر ہوا ہے، اور یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ ہستی ہے الحمدللہ کہ وقت کے غوث ہیں آپ، وقت کے غوث ہیں۔ اب اس بات کو آپ کو سمجھاؤں کہ غوث اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، غوث اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو۔ سرکار حضور سید علی میرا داتار اپنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، کیونکہ آپ کی پہلی کرامات ہی 6 مہینے کی عمر میں آپ نے بتا دی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی کرامات کو جھوٹے مولویوں کو جمع کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بزرگوں کی کرامات کو جو ہے جھوٹی کتابیں لکھ کر پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سرزمین پر آ کے کھڑا ہو کر دیکھ لے کوئی، آج بھی اگر کہیں کرامات زندہ ہے تو دربار حضور سید علی میرا داتار میں ہے۔ یہ گواہ رکھنا، یہ بات آپ کو جو میں سنانے جا رہا ہوں مولا کی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علی کی عظمت سمجھائیے تو آپ نے سمجھا کہ مجھے کہا کہ حضور سید علی میرا داتار نے اپنے اہل خاندان کو سرکار کی جو ہے مولا کائنات کی ایک نسبت سمجھائی تھی کہ مولا کے عادات جو ہیں، عادات کے معنی یہ ہے کہ جو علم ظفر سے چیز، آج ہم جو علم ظفر کو شاید یہاں کم لوگ جانتے ہوں گے پر حضرات سب جانتے ہوں گے کہ علم ظفر کیا ہے۔ علم ظفر میں ہم جو 110 عادات لکھتے ہیں یہ مولا کائنات کی عادات ہے، یہ علی کی عادات 110 ہیں، 110 ہیں۔ اب اس کو اگر کس کو کنفیوژن ہو، سمجھ میں نہ آئے تو میں کچھ دیر ہوں یا مجھ سے بعد میں سمجھ لینا اس پروگرام کے بعد، اور اگر اس میں سے 2 کم کر دیے جائیں، 110 میں سے 2 کم کر دیے جائیں تو 108 بچتے ہیں، اور 108 کو اگر پھر لفظوں میں گھمایا جائے تو اس کا ارتھ نکلتا ہے میزان۔ کیا نکلتا ہے؟ میزان۔ میزان وہ چیز ہے، میزان کہ یہ سورج رات کو ڈھلتا ہے، دن کو پھر نکلتا ہے، میزان کے تحت بارش ہے، میزان کے تحت گرمی ہے، میزان کے تحت سردی ہے۔ اگر یہ میزان یعنی سسٹم، یہ جو ہمارے پورے یونیورس کا جو سسٹم ہے، دن رات اور 4 مہینے کبھی سردی، 4 مہینے بارش اور اس کے بعد سردی گرمی بارش، میزان کے ساتھ ہے۔ وہاں تک کہ آپ کو کم الفاظوں میں سمجھاؤں تو جو ہماری ماں بہنیں بیٹھ کے جانتی ہیں کہ کھانا بنتا ہے، اگر اس کے میزان میں نمک 2 چٹکی کے بغیر 10 چٹکی ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ پورا کھانا کتنا بھی بہترین بگڑ جائے گا۔ اس کی وجہ کیا کہ اس کا میزان بگڑ گیا۔ میزان کے معنی ہے سنتولن، ہر چیز کا ایک سنتولن۔ یہ سٹیج بنا ہے، اس کا بھی سنتولن کیا ہوا ہے، اگر یہ سنتولن نہ ہوتا تو یہ گر جاتا، تو اس کو کہتے ہیں میزان، میزان قائم ہونا۔ تو عادات 108 میزان سے ہے، 108 عادات میزان سے ہیں، اور جو دو بچ جاتے ہیں، 2 کے عادات جو ہیں وہ بے کے ہیں۔ یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سمجھا، بے کے ہیں، اور بے کو میرے مولا نے کہا کہ بے کا نقطہ علی ہے، بے کا نقطہ علی ہے۔ یہاں سے بات شاید آپ نہ سمجھ پائیں
کہ اگر پھر اس کے اندر 2 ملا دیے جائیں تو با میزان علی کے نام میں با میزان موجود ہے. علی کی ذات میزان ہے کس کے لیے؟ اس زمین کے لیے، اس یونیورس کے لیے، اس کائنات کے لیے. کیونکہ جب آپ کی مولا پر ظرف لگائی گئی اور وہ رات جس کے اندر مولا کائنات آپ کے بستر پہ آرام فرما تھے، آپ نے اہل خاندان کو بلایا، اہل خاندان کو بلا کے یہ کہا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، جانو مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمین سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اس زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. ان ستاروں کو خدا نے میرے سامنے پیدا کیا ہے. یہ بات عمر کے تحت دیکھی جائے تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس طرح سمجھایا کہ اللہ نے نظام، جب یہ میزان قائم کیا تو اس کا نقطہ علی کو بنایا.